آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ کو بڑے نوٹس پہ یہاں بلاتے ہیں جب بھی بلاتے ہیں آپ اس ظلم اور جبر کے دور میں صرف آپ ہی ہماری آپی آپ لوگوں کا سچ بچا پاکستان طریقے صاحب اور پاکستان طریقے صاحب کی ساری لیڈرشپ اور ورکرز آپ سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے کیسز لاہور ہو، فیصلہ آباد ہو یا سرگودا ہو یا راولپنڈی، وہاں پر جس رفتار سے چلائی جا رہی ہے اور جس طرح سے سارا پروسیس بلڈوز کیا جا رہا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور اس بلڈوز کرنے کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ بھی آپ کو ہم نے بار بار بتائی ہے، لیکن پھر سے ایک دفعہ بتا دوں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس وقت پریشر کے نیچے آپ پریس کانفرنس نہیں کی گئی اور کھڑے رہے ان کو سزا دینے کے لیے یہ ساری پروسیکیوشن کا ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ آج طرف کھڑا کیا گیا ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے علاوہ پنڈی، گوجرانوالا، فیصلہ آباد، سرگودا اور لاہور، اس میں کے 2 مرکزی گواہ ہیں۔ ان 2 مرکزی گواہوں کی گواہی کے اوپر ایک سرگودا نے سارے جو جن لوگوں نے کیس کو فیس کیا انہیں کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ اب جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب ایک فیصلہ آیا تو سرگودا میں اس کے بعد ججز کو جس بڑے پیمانے پر تبدیل کیا گیا تھا اور نئے ججز رکھے گئے تھے، اس کا مقصد یہی تھا کہ فیصلے اپنی مرضی سے کروائے جائیں۔ ہم تمام ججز سے پہلے بھی آپ کو یہ گزارش آپ کے دوستوں سے کر چکے ہیں کہ ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، ہم کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف ایسا نہیں چاہتے جو کہ اسپیشل ہو۔ ہمارے قائد کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، ہم نہ کسی کوئی ڈیل آپ سے چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس وقت ٹرائلز کو چلایا جا رہا ہے، جس سپیڈ پر اور جس طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے، وہ طریقہ کار ایسا طریقہ کار ہے جس کو کوئی بھی چاہے قانون کو نہ بھی جانتا ہو وہ بھی یہ سن کر وہ یہ دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ان تمام لوگوں کو سزا دینے کی کوئی جلدی ہے۔ پروسیکیوشن کو ایسی کیا جلدی تھی، پھر سوال ہے ہمارا پوری قوم سے، اور اس پروسیکیوشن سے کہ کیا جلدی تھی آپ کو کہ احرام کے اندر ایک تفتیشی آپ کے مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور آپ نے ان سے جھوٹا حلف لیا جو حلف دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کے یہ 2 چوٹی کے گواہ عصام اور عصمت کمال جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اس وقت زمان پارک میں موجود تھے اور انہوں نے یہ سازش دیکھی۔ ہمارے وکلا نے لاہور کے اندر ان سے جب سے سوال کیا کہ 7 تاریخ کو آپ نے جب یہ سنا اور یہ سازش آپ نے دیکھی تو آپ نے کیوں اپنے آفیسرز کو نہیں بتایا، کیوں آپ نے مقدمے کا اندراج نہیں کیا، کیونکہ جس طرح کی سازش کی گواہی آپ نے دی ہے اس کے بعد سے یہ جرم بن جاتا ہے۔ اگر یہ جرم ہو چکا تھا 7 مئی کو تو کیوں آپ خاموش رہے، کیوں آپ نے کسی بھی طرح سے کوشش نہیں کی کہ آپ اس جرم کو ہونے سے روکیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں تھے ہی نہیں اور وہاں ایسی کوئی سازش رچی ہی نہیں، نہ کوئی سازش تھی نہ کوئی پلان تھا، یہ سب ایک ریئیکشن تھا قوم کی طرف سے اپنے قائد عمران خان کی گرفتاری پر، جس طرح سے ان کو اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا۔ تو یہ بعد میں ان کو خیال آیا ہے، کبھی اگست میں یہ بیان دلواتے ہیں اور کبھی مارچ 2024 میں یہ بیان دلواتے ہیں۔ ایک طرف یہ سازشی جن کو لاہور کے اندر ان کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے، سرگودا کے اندر ان کی ڈفرینٹ تعداد ہے، اور پھر فیصلہ آباد کے اندر ان کی اور تعداد ہے، اور راولپنڈی کے اندر یہ 7 ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے آپس کے یہ 2 اشخاص کے بیان ہر جگہ پر ڈفرینٹ ہیں، اور پھر جس طرح سے ہمارے تمام لائرز نے ان پہ جرح کی ہے انہوں نے یہ کیس ختم کر کے رکھا ہے۔ اب اس کیس کے اندر ججز کے لیے ان تمام سیاسی مرکز کو اور قائدین کو سزا دینا ناممکن ہوگا۔ ہم نے آپ کے سامنے 2 دن سے لاہور کے احوال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج ہمارے سرگودا سے جو ٹرائل کے لیڈ لائر ہیں حضرت شفقت عباس رحمان صاحب،
وہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ آپ کے سامنے سرگودا کے جو احوال ہے اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر اس کے بعد میڈم عالیہ جو ہیں وہ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے.